رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. صوفی صاحب فرماتے ہیں ویسے ہی درود ہے، اس طریقے سے درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں. یہ حاضری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے والے لوگوں کی علامتیں ہیں. یہ طریقہ ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے. یہاں سے مدینہ تقریباً 3000 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا. اگر آپ نے درود پڑھ دیا تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا. آپ عاشق ہوتے ہوتے مدینے پہنچنے لگیں گے تو کرم ہوگا تو مدینے والا کبھی تمہارے گھروں پہ قدم رنجا فرمائے. قدوم میمنت لزوم کی برکتیں تمہارے گھروں میں حضور کی نظر آئیں گی. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا، یہ 28-30 سال پہلے کے بڑے ہی قلندر مزاج کے دانشور بزرگ گزرے ہیں پڑوسی ملک میں، ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی اونچی بولے؟ ایک شرط ہے. کسی نے پوچھا کہ حضور وہ ایک شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے وہ ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے، یعنی آپ اور رسول، درود پڑھنے اور پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. اگر میں چپ ہو گیا ہوتا میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، اتنی دیر میں تو لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، یار کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے. درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. اس نے کہا ہم تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ واصف علی واصف فرماتے نا 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 نا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. کہا حضور اگر میرے زمانے میں ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چاند چمکتا ہے یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہے، سورج نکلتا ہے یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہے. حضور کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے اور یہ تمام تر کائنات حضور کائنات کی جان ہے. میرے بریلی کے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے. ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. اب یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا. صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنی گردن جھکا لیا کرو. علماء سے بھی گزارش ہے اسے اپنے معمولات میں لائیں اور اپنے مقتدیوں کو بتائیں، طلباء کو بتائیں تاکہ چراغ سے چراغ جلے. فرماتے ہیں صوفیہ اپنے سر کو، اپنے گردن کو، اپنا سینس، اپنی پلکیں، اپنے خیال کو ہلکا سا دل کی طرف، یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دائیں طرف روح کا مقام ہے، جھکا کے درود پڑھا کرو. کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی. کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے؟ کہا جب مؤدب طریقے سے درود پڑھنے لگو گے تو 40 دن کے بعد تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا. جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہاری درود کی آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچ رہی. ایک راز تھا جو میں نے ظاہر کر دیا، حالانکہ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھیے ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے. یہ ہر جگہ نہیں، یہ تو عاشقوں کی جگہ ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. ایک عظیم الشان قاری قرآن نے، میرے بھائی نے قرآن کی تلاوت کی، تنہا حضور کا ذکر کرتے رہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. لیکن یقینی طور پر اتنے لوگ، میں جب آیا تو محفل میں تھے کہ اتنے لوگ تو اگر کسی ایک جلسے میں آ جائیں تو اس وقت ہی محفل شباب پر پہنچ جاتی ہے. اللہ میرے بھائیوں کے سب سے پہلے آنے پر، علماء کرام کے اس وقت آنے پر قبول فرما لے. آمین کہہ دو. یہ محفل جو ہے نا، آواز کم رکھے بھائی جان، یہ محفل جو ہے بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ، نام بڑا پیارا ہے. جیلان ایک شہر کا نام ہے کہ نہیں؟ جیلان ایک شہر کا نام ہے. یہ شہر ملک ایران میں ہے. میں نے ایران کا کئی مرتبہ سفر کیا ہے، ابھی بھی 10-12 اکتوبر کو جانا ہے انشاءاللہ. ایران ایک ملک ہے جس کی راجدھانی ہے تہران. اسی کے قریب میں ایک پہاڑی پر مزار شریف ہے جہاں مخدومہ شہر بانو آرام کر رہی ہیں. جو جانے والے لوگ ہیں وہی تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا بھائی، بقیہ بہت سے لوگ تو راستے سے واپس چلے آتے ہیں. یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کروں، اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے اصفہان، جہاں ممبئی کے مرین لائن کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے. زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دو، یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے. اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سنجر، جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے. ان کا کھاتے ہیں تو ان کے نام پر کیوں نہ بولے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غریب نواز.
اونچی بولیں، مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز۔ تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے، اسی میں ایک شہر ہے اصفہان جہاں مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے، اسی ملک میں ایک شہر ہے سنجر جہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے، اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں مخدوم شب جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے، سنجر میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، آپ بولو نہ بولو، آپ کے سر کے تاج علماء بولیں گے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے شیراز جہاں شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں، اسی ملک میں ایک شہر ہے مشہد جہاں 8ویں امام علی رضا آرام کر رہے ہیں، اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے، انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ آپ کے شہر بریلی کے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہی وہ پیارا ملک ہے جس میں ایک شہر ہے جیلان۔ یہ جیلان کہاں پر ہے؟ ایک شہر ہے مشہد، 900 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں کی راجدھانی ہے تہران۔ تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر کریں گے تو ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ پڑے گا، اسے چھوٹا کیسے کہیں، اس کا تعلق غوث پاک کی پیدائش کی زمین سے ہے جسے رشت کہتے ہیں۔ وہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کریں گے تو آپ کو پہاڑیوں کی زمین ملنے سے پہلے ایک مبارک وادی ملے گی، اسی وادی میں حضور غوث پاک کی امی جان مخدومہ فاطمہ ام الخیر لیٹی ہوئی ہیں۔ آگے کا سفر کریں گے تقریباً 40 کلومیٹر، پہاڑیوں کے قریب سے گزریں گے تو سب سے آگے جائیں گے تو چمکتا ہوا گولڈن کلر کا گنبد ملے گا، اسی گنبد کے سائے میں غوث پاک کے ابو جناب شیخ موسیٰ جنگی دوست لیٹے ہوئے ہیں۔ تو شہر کا نام ہے جیلان۔ آپ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بھائی، یار تھکے ہوئے ہیں، کم سے کم آپ جانے کا ارادہ کر دیں، میری تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست مل جائے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ تو نام رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا حاجی فریاض صاحب ہے شاید، ان کے چلیسویں کے موقع پر بھائی غلام جیلانی صاحب، یہ جیلان وہی جیلان ہے جہاں غوث پاک پیدا ہوئے، سبحان اللہ، جہاں غوث قریب میں 60 کلومیٹر پہ غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ سومئی کی مزار شریف ہے۔ چلیں گے علماء، اللہ ان بزرگ علماء کرام کو سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے سفر کیا ہے، جتنے نام میں نے لیے شاید ایک آدھ جگہ نہیں گیا، ورنہ قریب قریب ہر جگہ حاضری ہوئی، بار بار حاضری ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، جلسے جلوس میں محنت کرتا ہوں، 4 پیسے ملتے ہیں، بغداد چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری زندگی، میرا مشن، میری روح، میری جان، میرا ایمان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ الحمدللہ رب مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ بھائی غلام جیلانی کا نام بھی اسی مناسبت سے، اللہ ان کے دل میں جیلان کے شہنشاہ کی خوب محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو کہاں کہاں تفریح کرتے ہیں، لوگ ایفل ٹاور جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، چائنا کی دیوار کو دیکھنے کی تمنا میں دیوار کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی دیوار کیسی ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر پایا، ادھر کراس نہیں کر پایا، ذرا دیکھیں، اس کو دیکھنے کی تمنا میں لوگ سگریٹ پیتے پیتے مر جاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو کشمیر کے ڈل جھیل کے کنارے پر جاتے ہیں اور مرزا غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو تاج محل بنوانے کے چکر میں موت سے پہلے مرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت دی ہے، جب پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو ان پیسوں کو حضور کی میلاد میں خرچ کرتے ہیں، حضور کے ذکر میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کو ڈھیر ساری برکتیں، روحانیتیں، انعامات میسر ہوتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ کو، انہوں نے اپنے دادا حضور کے وصال کے چہلم کے موقع پر یہ محفل سجائی ہے۔ آپ سے بھی بن سکے تو چھوٹی سی محفل اپنے دروازے پر اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ دادا کے انتقال کے بعد سجایا کرو۔ کوئی آئے نہ آئے، مدینے والے آقا ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ دل سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ نعت پڑھ لیا آپ نے، سن لیا میرے بھائی زخاری صاحب سے، سلام کا جواب دے دیا۔ اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر موت آئے اس کے لیے کیا سود مند ہے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہی دولہا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کی موت موت نہیں ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد جہاں دفن ہوتا ہے، آس پاس کے مردے کھڑے ہو کے اس کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں، یار میرے پڑوس میں وہ آ گیا جو میری مغفرت کا سامان بنے گا، جو میری روح کی تسکین کا سامان بنے گا، جو میرے قلب کو ٹھنڈک دے گا، وہ میری قبر کے بغل میں آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا کلمے پر خاتمہ ہوتا ہے، لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، اے میرے مولا اس کو میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے، وہ میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے، وہ میرے قریب دفن کی توفیق پا جائے۔
تو خوش قسمت لوگوں کے بیچ میں وہ مبارک روح کو رکھا جاتا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ ایمان پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان پر خاتمہ اسی کا ہوتا ہے جو ایمان پر خاتمے کی تیاری کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتا، آپ کو جہاز چلانا نہیں آتا، آپ پائلٹ نہیں ہیں، آپ کہیں گے اے میرے مولا مجھے پائلٹ بنا دے، نہیں ہو سکتا جب تک آپ پائلٹ بننے کے سسٹم سے واقف نہ ہوں، 2500 سال اس میں آپ خرچ نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں میں بریک لگا لوں گا، جب بریک لگانے کا طریقہ پہلے سے معلوم ہوگا تب نہ بریکر پہ بریک لگائیں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے یہ دعا مانگتے ہیں، پہلے موت ایمان پر خاتمے کی تیاری سے پہلے ایمان اس مبارک پاکیزہ راہ کے مسافر کو پڑھیں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ کیسا انسان تھا، اس نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، تب وہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت پر فورس دیتا ہے، میں مرا نہیں ہوں، میں نے صرف ٹیسٹ چکھا ہے، ذائقہ مجھے ملا ہے۔ کوئی بات نہیں، مائک آپ کا بہت اچھا ہے بھائی، میں 25 دنوں کا بھی تھکا ہوا رہوں تو یہ خود بولتا رہے گا، وہ اتنا کمزور ہے یہ بالکل لکھنؤ جیسا نا کہ ذرا سے میری حرکت پر یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں ابھی تو میں راضی ہوں، ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا، اللہ میرے بھائی کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ برکتیں عطا فرما دے، بیٹھے ماشاءاللہ۔ یہ ایمان پر خاتمہ بڑی مشکل، آج ہم کیا ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ہم جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، لوگ نشہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسلمانوں کی آوارہ ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ دعا کریں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر دیں، وہ دعا کے لیے نماز کے بعد مسجد میں آتا ہے، اگر دعا ہی کروانی تھی تو پیچھے امام کے نماز بھی پڑھ لیا ہوتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ذرا ان برے کاموں سے ہم توبہ بھی تو کر لیے ہوتے۔ آج ہم شراب کی منڈی میں نظر آتے ہیں، بیئر بار کو آباد کرتے ہیں، ناچ گانوں کو آباد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور آپ دعا کر دیجئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو کلمہ شریفہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، پڑھ کے بتائیں کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اونچی آواز میں، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پڑھا کیجئے انشاءاللہ۔ بائک پر بیٹھیں، وضو بنا کے بیٹھیں، گھر سے نکلیں تو اسے پڑھتے ہوئے جائیں، آپ جب گلی کوچے سے گزریں گے تو گھر کے در و دیوار آخرت میں گواہی دیں گے، اے میرے مولا میرے سائے سے ایک مسلمان گزرا تھا، وہ یہ ہے۔ درختوں کی پتیاں آپ کے مومن ہونے کی گواہی دیں گی، میرے مولا یہ وہ ہے جو میرے سائے سے گزرا تھا۔ سمجھ رہے؟ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے تو آپ کو سنڈیلا کا لڈو بھی نہیں ملے گا، حالانکہ آپ کے صوبے میں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کے ملک میں ہے، وہاں کا ناگپور کا جو فلیور ہے نا یہ سنترے کا، آپ کو بغیر محنت کے، بغیر سفر کے، پیسے کے وہ بھی نہیں میسر آئے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم شراب پیتے رہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یہ تو اس کی توفیق پر ہے، ہم نشہ کرتے رہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ہم نماز جمعہ کی 2 رکعات کے علاوہ ہمارا تشخص نمازوں میں جو باقی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم بس دعا کرتے ہیں اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، نہ 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 میرے بھائی، تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، بغداد کی زمین بڑی پیاری زمین ہے،